السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المرسلات کی شروع کی 14 آیات انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس سے نکلنے والے جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ روزانہ 10 سے 12 منٹ وقت نکال کر اس ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت سے دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ چلیے ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل۔ اب اس کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں تجوید و قواعد کی انشاءاللہ اس کو بتلائیں گے، پلیز دھیان سے سنیں۔ سورۃ المرسلات مکیۃ وہی 50 آیۃ وفیہا رکوع۔ سورہ مرسلات جو ہے مکے میں نازل ہوئی 50 آیتوں اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، والمرسلات رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پیش ہے سلا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے عرفا، اور رائے ساکنہ سے پہلے یہاں بھی پیش ہے تو یہاں بھی را پر ہوگی، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جس سے عرفن سے عرفا وقف کی صورت میں، اور اگر ہم ملائیں گے تو یہ اخفاء حقیقی ہو جائے گا۔ عرفا فالعاصفات عصفا، کیوں؟ قاعدہ ہو جائے گا کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ جائے گی، تو یہاں اخفا کر کے پڑھیں گے ملانے کی صورت میں، ٹھیک ہے، وصل کی صورت میں۔ فالعاصفات عصفا، فالعا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فالعاصفا، یہاں بھی کھڑا زبر ہے عصفا، اور یہاں بھی 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اور اگر عصفن کو والناشرات کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مال غنہ ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ اس کو الگ پڑھیں گے۔ والناشرات نشرا، نون مشدد اور کھڑا زبر غنہ ہوگا اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ والناشرا،
را کے اوپر کھڑا زبر ہے، قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور نش را، اور را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، راپور ہوگی، ٹھیک ہے. اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی وقف کی صورت میں. اور ملانے کی صورت میں یہاں اخفاء حقیقی ہو جائے گا. نشرا فالفارقات فرقا. کیوں؟ وہی قاعدہ کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آ جائے گی، تو اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فل فا، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ری، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. قا، اور یہاں بھی کھڑا زبر ہے. فرقا، اور یہاں بھی را پور ہوگی، کیوں؟ را ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے گی. اور وقف کی صورت میں ایک زبر کو حذف کر کے دوسری زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے، جیسے فرقن سے فرقا. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. فالملقیات، یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ذکرن، ذکرن عذرا. اور یہاں جو ہے نا اظہار حلقی ہو جائے گا. کیوں؟ تنوین کے بعد فصل کی صورت میں، ملانے کی صورت میں ذکرن عذرا او نذرا. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ جا رہا ہے، تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. عذرن، ذکرن عذرن، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، یہاں اور یہاں. اور یہاں تنوین کے بعد عین آ جائے گی، اور یہاں تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہی ہے. او واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. نذ، نذ را، دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے نذرن سے نذرا، اور را پور ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر باقی رہے گی وقف کی حالت. ٹھیک ہے. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. انما توعدون لواقع. نون مشدد غنہ ہوگا، ما الف مدہ، تو واو مدہ، عدو یہاں بھی واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لوا الف مدہ، قیع، دو زبر وقف کی صورت میں جو ہے نا اس کو جزم سے بدل دیں گے. لواقع سے لواقع، اور ملانے کی صورت میں یہ اخفاء حقیقی ہوگا، لیکن ہم لوگ یہاں وقف کریں گے. انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست. فاذا، اور یہ دونوں الف نہیں پڑھی جائے گی، ذال کو نون میں ملائیں گے اور نون مشدد ہے، یا غنہ ہوگا. ذن نجو واو مدہ، طمست، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا السماء. اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا. فرجت، را باریک ہوگی. وَإِذَا الْجِبَالُ، جبا الف مدہ، نُسِفَت. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ، رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں پیش ہے. اُقِّتَتْ، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اُقِّتَتْ. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ، اور یہاں بھی تشدید ہے اور یہاں بھی سختی ہوگی. لِأَيِّ، لِأَيِّ واولین، یومن، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا، اظہار
حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. لیو واولین مل فصل، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور وقف کی صورت میں یہ لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل لیں گے. لیوم الفصل وما ادراک، مد متصل، چونکہ وما الگ کلمہ ہے اور ادراک الگ کلمہ ہے. اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، اس میں پہلے قصر پھر توسط پھر طول، یعنی 2 الف 3 الف اور 5 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. ادرا، دال پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اور را پر کھڑا زبر، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ما الف مدہ، یو واولین مل فصل، اور یہاں بھی صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور لام کو وقف کی صورت میں جزم سے بدل دیں گے. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.